ناظرین، نعت ایسے اشعار کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھے جائیں۔ اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی۔ ان کے علاوہ ورقہ ابن نوفل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے اشعار کے جواب میں آپ کی شان میں نعتیں پڑھی تھیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسان کی شاعری کفار کے دلوں پر تیر کی طرح لگتی ہے۔ کسی زمانہ میں نعت کو سن کر دل کو سکون ملتا تھا اور انسان اپنے آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تصور کرتا تھا۔ ہر شعر ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کرتا تھا، جیسا کہ یہ نعت سنیے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ مگر افسوس، آج کل کے نعت خواں گانوں کے طرز پر نعت کو پڑھتے ہیں، جنہیں سن کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ نعت ہے یا گانا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، چند ایک آپ اس ویڈیو میں دیکھیے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا، اے لوگو، دین کے اندر بدعت سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت سے مراد ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ فرمائی ہو اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہو، لیکن اسے دین میں شامل کر لیا جائے۔ یہ بدعت انسان کو گمراہی کے اونچے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایسی بدعتیں اور گمراہیاں شروع ہو چکی ہیں جن کا تصور اسلام میں موجود ہی نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، جو احادیث سے بھی ثابت ہے، اور باقی یہ سب مثلاً کعبہ اور گنبد خضرا کا ماڈل بنانا، ڈانس کرنا اور میلے جیسا منظر پیش کرنا، یہ سب کی سب بدعتیں ہیں جو دین میں شامل کر دی گئی ہیں۔
हाँ, अगर कोई शख्स खुशी से घर और बाज़ारों में लाइटिंग करना और झंडे लगाना चाहता है तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, मगर अफसोस ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर हो रहा है। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद होते तो वो क्या इस चीज़ों से मना नहीं करते। अब इस वीडियो में देखिए, एक नौजवान बेटी को हूर बनाकर चौक में बैठा दिया है ताकि इसको आते जाते लोग देखें। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है, इसको कौन रोकेगा। ये हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों के बारे में सोचें और इन पर एक्शन लें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई तारीख़ी और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।